السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنا تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول سیکرٹ کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ اسی ٹائم پر پھر سے اسی کلب کے سامنے آ کھڑی ہوئی، بلیک لیدر کی پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پر بلیک لیدر کی ہی جیکٹ پہنے، آدھے بال پونی میں تھے اور آدھے کھلے۔ اس کی صاف رنگت رات کے اس اندھیرے میں ان روشنیوں سے مزید نکھر رہی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو بیوی گرل؟ عقب سے وہی بھاری آواز سنائی دی۔ ہاں، وہ چونک کر بڑھی۔ تمہیں معلوم نہیں یوں اکیلے رات کے وقت گھومنا کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے دوسرے ہاتھ میں فون پکڑے وہ اس کی جانب بڑھا۔ پہلی بار تو نہیں نکلی میں اکیلی، وہ نڈر سی بولی۔ کیوں نہ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے عقب میں کھڑے گارڈز کو اشارہ کیا اور پھر علینا کو دیکھا۔ ہاں ضرور، وہ ایک نظر اسے دیکھتی آگے بڑھی، جو آج بھی سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھا۔ کسی بھی انجان کے ساتھ ایسی چل پڑتی ہو تم؟ وہ اس کی دیدہ دلیری پر کچھ حیران ہوا تھا۔ یہ لگتا ہے سسلی کی کرائم ریٹ آج کل کم ہو گئے ہیں، اس نے رک کر جاننا چاہا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، کرائم ریٹ کم ہے ہی یہاں کا، لیکن ایسا لگتا ہے تم بڑھانے کے لیے آئے ہو یہاں۔ ویسے ہو کہاں سے تم؟ پہلے تو نہیں دیکھا تمہیں اس علاقے میں۔ اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائی۔ میلن، تم یقیناً اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی علینا نے سر اس بات میں ہلا کر اسے جواب دیا۔ میلن ٹھیک ہے، علینا فرام وسوریا پیلس۔ وہ مسکرائی مگر آہان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ آکاش کھاکوانی کا پیلس؟ وہ تو روم میں نہیں رہتے تھے؟ وہ الجھا اسے دیکھنے لگا تھا۔ یس، روم میں رہتے تھے، لیکن تب ہم چھوٹے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آکاش کھاکوانی کی موت کے کچھ ماہ بعد ہی ہم سسلی آ گئے تھے، مطلب میلن میں رہتے ہوئے بھی تمہیں روم اور سسلی کے متعلق کافی کچھ معلوم ہے۔ وہ تفصیل سے آگاہ کرتی اس کی معلومات سے متاثر ہوئی۔ حیران نہیں ہونا چاہیے ویسے تمہیں، بڑی گینگ کا کسی علم نہیں، اس نے اپنے پیشے کے مطابق جتایا۔ ہاں یہ بھی ہے، کیسے ڈیتھ ہوئی تھی آکاش کھاکوانی کی؟ اس کی آنکھوں میں کچھ چھپا تھا جس کے باعث اس نے نگاہیں چرا لی۔ کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا شاید وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ مطلب؟ اب علینا الجھ گئی تھی۔ یہ انسان مزید مشکوک ہوتا جا رہا تھا اس کے لیے، اور اس کا تجسس ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھ رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، کہانیاں سنی ہیں بہت سے لوگوں کی ہم نے۔ ایک ڈرنک ہو جائے، واپس میں گھر ڈراپ کر دوں گا تمہیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذمہ داری قبول کی۔ اب میں ایسے کسی انجان کے ساتھ گھر تک بھی نہیں جاتی، وہ جتانے والے انداز سے بولے تو آہان کا کہکہا سنائی دیا۔ میرا خیال ہے اب ہم انجان نہیں رہے۔ ڈرائیور ہے میرے پاس، ڈرنک تو نہیں، مگر ڈنر کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ وہ دونوں ہاتھ بالوں پر پھیرتی قدم اٹھانے لگی تو وہ تیزی سے آگے بڑھتا اس کا ہم قدم ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جم جانا ہے آپ کو؟ وہ اس کے اشارے پر چلتا ہوا ٹیرس پر آ گیا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جم جانے کی؟ بتاؤ، کسی اینگل سے موٹی ہوں میں؟ وہ کرسی پر بیٹھتی جوس کا گلاس اٹھانے لگی تھی۔ نہیں آپ کو ضرورت نہیں، اس نے تائید کی۔ تم میلن سے آئے ہو نا، مام نے بتایا تھا، اس نے کانٹا اٹھاتے ہوئے یوں ہی بے دہانی میں پوچھا۔ جی کیوں؟ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا، یا شاید فکر مند۔ ایسے ہی، مجھے پسند ہے وہ جگہ۔ یخ! کھٹے بادام پر اس نے منہ بس اڑتے ہوئے جھرجھری لی تو اسٹیفن کے چہرے پر معدوم سے مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہ شرٹ تم پر اچھی لگ رہی ہے۔ وہ جوس کا سپ لیتی اسے دیکھنے لگی۔ وائٹ کلر کی ٹی شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ پہنے ہوئے تھا، جو اسے معمول سے کچھ منفرد بنا رہی تھی۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے آج چھٹی پر ہوں۔ اس نے مسکراہٹ دبانے کی عوض سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ بس اب سے یونیفارم نہیں پہنو گے تم، عجیب لگتا ہے۔ میڈم نوشین نے منع کیا مجھے آج۔ اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری بات مانو گے یا مام کی؟ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی، اس کے بولتے ہی حریم کا چہرہ کھل اٹھا۔ بائی دا وے، تمہارے شانے پر لکھا زاریم فار ایور اچھا ہے، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسٹیفن کا اطمینان رخصت ہو گیا۔ کون سا ٹیٹو؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ میں نے کب کہا کہ ٹیٹو ہے؟ وہ انجان بنی۔ آپ نے کب دیکھا؟ وہ تشویش زدہ سا اس کی پشت کو دیکھنے لگا، جو اب ریلنگ پر ہاتھ رکھے نیچے جھانک رہی تھی۔ نظر سے گزرا تھا کسی دن۔ مطلب کیا ہے اس کا ویسے؟ انگیج ہو تم؟ اس نے مدھم سی آواز میں پوچھا، مبادہ تائید ہی نہ کرتے۔ میری ماما کا نام ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کافی دور ہے مجھ سے وہ، اس نے مہارت سے جھوٹ کا لبادہ اوڑھا اپنے الفاظ کو۔ اوہ سوری، افسوس ہوا سن کر۔ وہ پلٹ کر تعصب سے اسے دیکھنے لگی۔ اٹس اوکے، میں ریڈی ہوتی ہوں، پھر مجھے آرٹ ورک دیکھنے جانا ہے، اور پلیز دھیان رکھنا وہ عاصم میرے راستے میں نہ آئے۔ وہ منہ پھلا کر کہتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ میرا نہیں خیال اسے کچھ بھی معلوم ہوگا۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنے بائیں کندھے کے اس حصے پر ہاتھ رکھا جہاں پر وہ ٹیٹو بنا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو یقیناً وہ مجھ سے کسی اور نوعیت کے سوال کرتی۔ اس نے خود کو مطمئن کرنا چاہا۔ دیکھ لیتے ہیں اسے کچھ معلوم ہے یا نہیں۔ وہ انتظار کرنے کا فیصلہ کرتا اس کے کمرے سے نکل آیا۔
لسٹ تم بنا لو سماویہ، کیونکہ مجھے تو بھول جاتا ہے کس کو انوائٹ کیا کس کو نہیں۔ نینا تمہیں میری لسٹ بنا دے گی۔ وہ نظر کی اینک لگائے آئی پیڈ پر انگلی چلا رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب کنفرم ہو گیا پارٹی کل ہے؟ الینا بتا رہی تھی۔ ہاں کل ہی ہے، کیونکہ پھر مجھے فلورنس کا چکر لگانا ہے، تو معلوم نہیں کتنے دن لگ جائے وہاں۔ وہ چشمہ اتار کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں دیکھ لو تم اپنا حساب کتاب۔ اس نے سر ہلا کر ہاتھ میں پکڑی ڈائری پر ایک اور نام لکھا۔ ہائے سویٹ ہارٹ۔ نوشین اسے سینے اترتے دیکھ کر کھل کر مسکرائیں۔ ہیلو موم، ہیلو خالہ۔ وہ فون پینٹ کی جیب میں ڈالتی ان کے پاس آئی۔ کیا چل رہا ہے؟ وہ سماویہ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بتایا تھا نا پارٹی کے اس ہفتے، تو میں نے کل ہی رکھ لی۔ لسٹ بنا لینا تم اپنی، نینا باقی کام دیکھ کر لے گی۔ اس نے عقب میں آتے اسٹیفن کو دیکھا جو بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پر بلیک ٹائی لگائے ہوئے تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی کہ شاید وہ اسے کافی دن بعد دیکھ رہی تھی۔ اوہ گڈ، میں واپس آ کر لسٹ دے دوں گی، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، ایک دوست کے ساتھ لنچ پر جانا ہے۔ وہ ہاتھ ہلاتی پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، جس کی موجودگی کا احساس اسے چند لمحے قبل ہوا تھا۔ تم نے پھر یونیفارم پہن لیا؟ وہ بگڑ کر بولی۔ حریم کی آواز نے نوشین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ ڈیوٹی کے ٹائم پر کچھ اور نہیں پہن سکتا۔ اس نے شانے اچکائے۔ میں نے تمہیں کہا تھا دوبارہ مت پہننا۔ وہ مایوس ہوئی تھی۔ حریم کیوں منع کر رہی ہو اسے؟ نوشین ان کی باتیں سن رہی تھی۔ الینا بھی گھر پر نہیں، فریڈی سے کہتی ہوں۔ سماویہ اپنی رو میں بولتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ موم مجھے نہیں پسند اسٹیو کا یونیفارم، اس نے پلٹ کر کہتے منہ بنایا۔ سارے گارڈز کا یونیفارم ہے، پہلے تو تمہیں کبھی مسئلہ نہیں ہوا، پھر اب کیا ہے؟ اسے حریم کے انداز نے چونکا دیا۔ آپ نہیں سمجھیں گی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنا بیگ اسٹیو کو تھماتی خود آگے بڑھ گئی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اسٹیفن نے بیک مرر پر نظر ڈالتے ہوئے اسے دیکھنا چاہا، جس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے سے گاڑی مسلسل سڑکوں کی پیمائش کی تگ و دو میں تھی، تب اسٹیفن نے زبان کھولی۔ مس حریم کہاں جانا ہے؟ اس نے بیک مرر میں اسے دیکھا۔ جہنم میں، وہ چل کر بولی تو وہ خود کو مسکرانے سے باز نہ رکھ سکا۔ البتہ اس نے سر جھکا لیا، مگر وہ تو اس کی مسکراہٹ ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ بس گاڑی روک تو یہیں۔ یہاں؟ اس نے ونڈ اسکرین سے باہر خالی سڑک کو دیکھا جو بارش سے بھیگ رہی تھی۔ ہاں مجھے واک کرنی ہے، اس نے کہہ کر دروازہ کھولا تو وہ فوراً بول اٹھا۔ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ نے تو لنچ کرنے جانا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھتے ہوئے سید سے یاد دہانی کرائی۔ اب ارادہ ترک کر دیا میں نے، اس نے شانے اچکائے اور پاؤں باہر نکالا۔ اچھا رکے، پیچھے چھتری ہے ڈگی میں۔ وہ ڈرائیور سے مخاطب تھا، اس کا جواب سن کر وہ باہر نکل گیا۔ حریم اس کے انتظار میں خاموش تھی۔ وہ چھتری لے کر اس کے سامنے آیا تو وہ باہر نکل آئی۔ بارش تیز ہے، اس نے تنبیہ کی۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ چھتری کے نیچے آئی تو احساس ہوا کہ وہ بھیگ رہا ہے۔ اس نے اسٹیو کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور چھتری کو تھوڑا پرے کیا تاکہ وہ بھی بارش سے محفوظ ہو سکے۔ اسی چکر میں وہ اس کے مزید قریب ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں مس حریم، اس نے پیچھے ہونا چاہا۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ واک کرنی ہے۔ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتی قدم اٹھانے لگی تو اسے بھی چلنا پڑا۔ کل رات حریم نے شریر لہجے میں کہتے ہوئے گلا صاف کیا تو اس کے چہرے پر الجھن سی ابھرنے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کل رات چلے کیوں گئے تم؟ وہ رک گئی تو اس نے بھی قدم روک لیے۔ چہرے پر ناراضگی کا عنصر تھا۔ رک جاتا، وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے، فاصلہ صرف چند انچ کا تھا۔ ہاں رکنا چاہیے تھا، باس ہوں میں تمہاری، اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے قدم اس کے جانب بڑھایا تو اس کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہونے لگا۔ نوشین میم نے مجھے جاب سے نکال دینا تھا۔ اس نے فرار کی خاطر ایک الٹا قدم اٹھانا چاہا، مگر اب تمہیں سزا ملنی چاہیے اس خطا کی، اس نے کہتے ہوئے اس کے گردن میں بازو ڈال کر اسے ناکام بنا دیا۔ مس حریم، وہ سر جھکاتا ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسٹیو، اس کو یوں دھیرے سے پکارنا اسے ہمیشہ کمزور بنانے میں کارگر ثابت ہوتا۔ تمہارے اندر ایک عجیب سی، وہ کہتی ہے اس کے چہرے پر انگلی پھیرنے لگی۔ جو ہی اس کی شہادت کی انگلی اسٹیفن کے ہونٹ پر آ کر رکی، وہ اسے بازو سے پکڑتا بلند آواز میں بول اٹھا۔ حریم، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی شاید ضبط کے باعث۔ پہلی بار تم نے اتنے استحقاق سے میرا نام لیا، وہ مسرور سی بولی، مگر بازو پر گرفت مضبوط ہوئی تو آنکھیں نم ہو گئی۔ ڈونٹ ڈو دس وتھ می، اس نے چھپا چھپا کر کہتے اسے پیچھے کیا۔ آئی وانٹ یو، وہ پیچھے ہوتی چھتری سے باہر ہو گئی۔ دین ارن می، وہ سرد لہجے میں گویا وہ تنزیہ مسکرائی۔ بارش کے قطرے اس پر گرتے تیزی سے اسے بھگونے لگے۔ شاید یہی تمہارا ایٹیٹیوڈ مجھے تمہاری طرف کھینچ رہا ہے، اس نے محسوس ہوتے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے۔ اس نے ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ سفید رنگ کی شرٹ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ گیمز کسی اور کے ساتھ کھیلا مس حریم، وہ اسپاٹ انداز میں کہتا چھتری چھوڑ کر کوٹ اتارنے لگا۔ کون سی گیمز؟ وہ لبدانوں تلے دبائے دلچسپی سے اس منظر کو دیکھنے لگی۔ جو میرے ساتھ کھیل رہی ہیں آپ، اس نے آگے بڑھ کر کوٹ پیچھے سے اس کے شانوں پر رکھ دیا۔ میں کھیل رہی ہوں یا تم؟ وہ اس کی نوازش قبول کرتی کوٹ بند کرنے لگی۔ اس کی پرفیوم کی خوشبو حریم کے نتنوں سے اندر اتر رہی تھی، جو اس لمحے اسے پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ میں گیم کھیلنے پر آیا تو روئیں گی آپ، اس نے وارن کرنے والے انداز میں کہا اور بازو فولڈ کرنے لگا۔ اس تیز بارش نے پل بھر میں اسے بھی بھگو دیا تھا۔ کھیلو پھر، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔
اس کی دلچسپی بڑھنے لگی. وہ طنزیہ مسکرایا. اسٹیفن کی سفید شرٹ بھیگ کر جسم کے ساتھ چپک گئی تھی، جس کے باعث اس کے مضبوط اعصاب نمایاں ہونے لگے. دیکھتے ہیں اس گیم کے بارے میں. واپس چلیں، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی. وہ چھتری اٹھانے کو پلٹا تو حریم منہمک سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی. اس کے بھاری بیک مسل ساری توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. نہ جانے کیسی کشش تھی اس میں جس کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کرتی. ایسے ہی چلو. وہ جیب میں ہاتھ ڈالتی قدم اٹھانے لگی تو وہ چھتری وہیں پھینکتا اس کے عقب میں چل دیا. ہاں میں اسی ریسٹورانٹ میں بیٹھا ہوں. احان فون کان سے لگاتا کھڑا ہو گیا. اچھا 10 منٹ لگ جائیں گے تمہیں؟ ٹھیک ہے، تب تک میں بھی فری. اوہ ہیلو، تیرے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں جو یہاں بیٹھ کر انتظار کروں. فون بند کر. سامنے بیٹھے شخص نے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگی. بعد میں فون کرتا ہوں. وہ سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتا فون بند کرنے لگا. گردن کی رگیں تنی ہوئی تھیں. زبان سنبھال کر آئی سمجھ. وہ چبا چبا کر کہتا بیٹھ گیا. ملازم ہو تیرا جو انتظار کرتا رہوں؟ میں خود فون پر لگا ہے. تیرا باپ. گالی سنتے ہی احان کا دماغ ساتھ ہی گھوم گیا. ہاتھ کانٹے پر تھا. اس نے لمحے کا ضیاع کیے بغیر وہ کانٹا اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں پیوست کر دیا. گارڈ میرے ساتھ نہیں تو کیا لگا؟ میں کمزور ہوں؟ وہ پیچھے ہوتا کرسی سے ٹیک لگانے لگا. وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا اور اس کے لب مسکرا رہے تھے. ویٹر کو آگے بڑھتے دیکھ کر اس نے گن نکال کر میز پر رکھ دی. اس سمت میں اور کوئی اور کسٹمر نہیں بیٹھا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا. احان. الینا اس کی چیخو پکار سنتی آگے بڑھی. اس کے ہاتھ کی پشت پر کانٹا پھنسا تھا جہاں سے سرخ خون بہتا ہوا میز پر جمع ہو رہا تھا. وہ صفاق بنا بیٹھا تھا مگر الینا کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا. ہائے بیبی گرل، یہ کیا چل رہا ہے؟ وہ کراہیت سے کبھی اس آدمی کو دیکھتی تو کبھی احان کو. کچھ خاص نہیں، یہ ریسٹورانٹ مجھے کچھ پسند نہیں آیا. کسی اچھی جگہ چلتے ہیں. اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا مسکرایا تھا. اس نے ایک نظر اس آدمی پر ڈالی جو کپکپاتے ہاتھ سے اس کانٹے کو نکالنے کی صحیح کرنے لگا تھا. اچھا. پر جھرجھری لیتی اس کے ہمراہ قدم اٹھانے لگی. تم ہمیشہ انہی کاموں میں لگے رہتے ہو. ویسے میں تمہیں بتا دوں سسلی میں یہ سب اتنا عروج پڑیں. وہ دونوں سڑک کے کنارے چل رہے تھے جب اس نے وارن کیا. ہاں معلوم ہے یہاں زیادہ اسمگلنگ کا کام عروج پر ہے. وہ بھی کر رہے ہیں. ہاں ہم مگر کچھ چھوٹے موٹے کام بھی نکل آتے ساتھ. وہ فون پر نگاہ ڈالتا اس پر انگلی چلانے لگا. کل پارٹی ہے گھر آؤ گے تم؟ وہ قریبی کسی دوسرے ریسٹورانٹ میں آ کر بیٹھ گئے. تم انوائٹ کرو اور میں نہ آؤں؟ ایسا ممکن ہے؟ وہ یوں بے تکلفی سے بولا جیسے صدیوں پرانی جان پہچان ہو ان دونوں کی. ہاں لیکن وہاں یہ سب مت کرنا. اس نے مینیو دیکھتے ہوئے اسے گھورا. نہیں وہاں یہ سب کیوں؟ پارٹی میں تو اور بھی بہت کچھ ہوگا کرنے کو. وہ زمانی انداز میں بولا تو اس کے لب مسکرانے لگے. ڈیسنٹ بن کر آنا ہے تمہیں سمجھے؟ وہ ویٹر کو اشارہ کرتی اسے گھورنے لگی. جیسے ہماری بیبی گرل کہے گی ویسے ہی ہوگا. اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو خم دے کر سعادت مندی سے جواب دیا. وہ اس کے انداز پر کھل کر مسکراتی آرڈر کرنے لگی. وہ اسے دیکھتا صوفے سے ٹیک لگاتا لب کاٹنے لگا. کتنی معصوم ہو تم. وہ اسے دیکھتا دل ہی دل میں سوچنے لگا. اوہ سوری احان، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس کا دھیان اس کے جانب گیا تو اسے دیکھنے لگی. جو تمہیں پسند ہے میں وہی کھا لوں گا. اگر وہ اسے متاثر کرنے کی صحیح کر رہا تھا تو تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا. ٹھیک ہے. وہ بلش کرتی بال کے پیچھے کرنے لگی. کان کے پیچھے کرنے لگی. وہ طنزیہ مسکراتا فون چیک کرنے لگا. وہ دروازے میں کھڑا تھا. حریم اس بات سے انجان تھی. جینی یہاں آنا، یہ اسٹیپ تو باندھو. وہ قداور آئینے کے سامنے کھڑی تھی. ڈریسنگ روم چونکہ کمرے کے اندر دروازے سے آگے تھا اس لیے اسے وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی. جتنی دیر مجھے ہو گئی ہے ایسا لگ رہا ہے میں ہی مین کریکٹر ہوں. وہ کرل کیے بالوں کو آگے کرتی نیچے اپنی جوتی کو دیکھنے لگی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وہ عین اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا تو حریم کی پیشانی پر شکنیں ابھری. اس کا پرفیوم اتنے وقت میں وہ بخوبی پہچانتی تھی. اس نے سرعت سے سر اٹھایا اور آئینے میں دیکھا. اسٹیفن ہمیشہ کے مانند چہرے پر سنجیدگی لیے کھڑا تھا. اس نے غور کیا تو معلوم ہوا اور اس کی داڑھی کافی ہلکی ہے. بالوں کو دیکھ کر بھی گمان ہو رہا تھا کہ ان کی تراش خراش کی گئی ہے. میں نے تو جینی کو آواز دی تھی. جو ہی اس نے اس کی میکسی کے لٹکتے اسٹیپ پکڑے ہاتھ اس کی کمر سے مس ہوئے. آپ نے ہی تو کہا تھا کھیلتے ہیں. وہ اس کے مزید قریب ہوا تو حریم کو اس کی سانسیں اپنے شانے پر محسوس ہونے لگی. وہ باندھ کر اس نے دوسرے 2 اسٹیپ پکڑے جو اس کے نیچے لٹک رہے تھے. ہاتھ پھر سے اس کی کمر سے مس ہوئے. اس نے آنکھیں بند کر لی. ایسا کھیلنے کو تو نہیں کہا تھا میں نے. اس نے آنکھیں کھول کر آئینے میں دیکھا. آغاز آپ کر چکی ہیں مس حریم، اب اختتام میں کروں گا. وہ ہاتھ آگے لے جا کر اس کے بال پیچھے کرنے لگا. نگاہیں ہنوز آئینے میں نظر آتے اس کے سراپے پر تھی. سیاہ رنگ کے پاؤں تک آتی اس میکسی میں اس کا حسن دوبالا ہو گیا تھا. ہاتھوں میں انگوٹھیاں، بازو میں بریسلیٹ تھے تو گردن میں سلور کلر کا نیکلس زینت بنا ہوا تھا. آنکھوں پر سیاہ رنگ کا آئی شیڈ تھا جبکہ ہونٹ سرخ رنگ کی لپسٹک سے مزین تھے، پوشیدہ تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. سبز رنگ کے لینس لگائے اس کی اسموکی آئیز مزید قہر برسا رہی تھی. حریم آنٹی بلا رہی ہیں. جینی کی آواز پر وہ سے نگاہیں ہٹاتا پیچھے ہوا. وہ فون اٹھا کر پلٹی اور اسے دیکھنے لگی جو سیاہ رنگ کا ماسک چہرے پر لگا رہا تھا. آج وہ سیاہ شرٹ کے ساتھ سیاہ رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا.
دونوں کو دیکھ کر کپل کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے عقب میں چلتا ہوا لان میں آیا جس کا نقشہ ہی بدلا جا چکا تھا۔ نیچے شیشے کے فرش، اوپر مصنوعی چھت تھی، ہلکی ہلکی روشنی کلب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ بائیں جانب بار بنایا گیا تھا جس کے آگے رکھی کرسیوں پر مہمان بیٹھے اپنا جام پینے میں محو تھے۔ چونکہ پارٹی میں صرف قریبی دوست احباب تھے اس لیے رش زیادہ نہیں تھا۔ "یو لک سو پریٹی"، نوشین کی نگاہوں میں ستائش تھی۔ "جاؤ، عاصم کب سے تمہارا ویٹ کر رہے"، اس نے ڈانس فلور کی جانب اشارہ کیا جہاں 2-3 کپل پہلے سے کھڑے تھے۔ "اوکے"، اس کے چہرے پر ناپسندیدگی عود آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر ایک نگاہ اسٹیفن پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی جو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ "بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج"، اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ حریم نے فقط سر ہلا دیا۔ اسٹیفن گردن دائیں بائیں موڑتا اپنا دھیان بٹانے لگا۔ اسی اثنا میں اس کی نگاہ جس شخص سے جا ٹکرائی اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ "نہیں"، وہ بے یقینی کے عالم میں آنکھیں زور سے بند کر کے کھولتا پھر سے اسے دیکھنے لگا مگر آہان کا وجود وہیں کا وہیں تھا۔ "آہان یہاں کیا کر رہا ہے"، وہ ششدر سا کہتا پیچھے ہونے لگا، البتہ نگاہیں اسی پر تھیں۔ "علینا"، اسے آہان کی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے صورتحال سمجھنے کی صحیح کی۔ "تو یہ تمہیں یہاں تک لائی ہے"، ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ کر وہ سر اس بات میں ہلانے لگا۔ "شکر ہے میں نے احتیاطاً ماسک لگا لیا"، وہ خود کو اس کی نظروں سے بچانے کی عوض ایک کونے میں جا کھڑا ہوا مگر نگاہیں کسی مقناطیس کی طرح اس پر جمی تھی۔ حریم کا خیال ذہن سے یکسر نکل گیا تھا۔ وہ ڈانس تو عاصم کے ساتھ کر رہی تھی مگر نگاہیں اسٹیفن کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ "ڈرنک"، علینا نے ویٹر کو روک کر گلاس اٹھایا۔ "شور"، وہ گلاس پکڑتا مسکرایا۔ "بلیک یہاں کے سبھی لوگوں کو بہت پسند ہے شاید"، وہ ایک نظر اس پر ڈالتی ہاتھ میں پکڑے اپنے گلاس کے کنارے پر انگلی پھیرنے لگی۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ گندمی رنگت پر ہلکی سی شیو معمول کے مطابق تھی۔ "یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں"؟ "یس"، وہ جواباً ہنسا اور آنکھیں سکیڑ کر اس کے پارٹی میں موجود لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ "پھر کیا سوچا تم نے حریم اور نیک کی منگنی کا"؟ وہ جو حریم کو دیکھ رہی تھی اس جانی پہچانی آواز پر چونک گئی۔ چونکایا آواز نے نہیں، اس کی بات نے تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ حریم کی منگنی تو عاصم سے ہو چکی ہے، کافی ٹائم ہو گیا اس بات کو"، وہ اپنے غیر آرامدہ تاثرات چھپاتے نارمل رہنے کی صحیح کرنے لگی۔ "دیکھ لو نوش، میں نے تو سوچا کہ اس بزنس کے تعلق کو رشتے میں بدل دیں، آخر کو دونوں کا فائدہ ہے۔ کوسا نوسٹرا کا نام جڑ جائے گا تمہاری فیملی کے ساتھ۔ منگنی کا کیا ہے، آج ٹوٹ جائے گی"۔ ایلن نے ہاتھ میں پکڑے گلاس سے ایک سپ لیتے ہوئے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا جو خشک لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ "میں سمجھتی ہوں اس بات کو، مگر حریم نے اپنی پسند سے منگنی کی ہے تو اب میں اسے کیسے توڑ سکتی ہوں"۔ "آپ بھی میری پوزیشن کو سمجھے"، اس کا انداز التجائیہ تھا۔ "میرے بیٹے کو وہ پسند آ گئی ہے"۔ "ورنہ تمہیں کیا لگتا ہے لڑکیوں کی کمی ہے اسے"، اس نے لہجہ سخت بناتے ہوئے دائیں ابرو اچکائی۔ "بالکل ویسے ہی یہاں حریم کی پسند کا سوال ہے"، اس نے مسکراتے ہوئے تلخی کو کم کرنا چاہا۔ "سوچ لو ایک بار پھر"۔ "وقت دے رہا ہوں تمہیں"، وہ تنبیہ کرتی نگاہوں سے دیکھتا نوشین کو مشکل میں ڈال گیا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتی وہ قدم اٹھاتا اس کے مخالف سمت میں بڑھ گیا۔ "اچھے سے سمجھ رہی ہوں میں تمہاری باتیں، تمہارے بیٹے نے پسند کر لیا تو میں اپنا بزنس اور جائیداد سب تمہارے حوالے کر دوں"۔ وہ ہنکارا بھر کر پھر سے حریم کو دیکھنے لگی۔ "عاصم سے اسی لیے تو رشتہ جوڑا ہے تاکہ سب کچھ گھر میں ہی رہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہ جائے، مگر یہ نیک منحوس بھی نا"، وہ کوفت سے کہتے فون پر نمبر ملانے لگی۔ "یس میم"، اسٹیفن نے بٹن دبا کر اسے جواب دیا۔ "تم کہاں چھپ کر بیٹھے ہو، بھلا پارٹی گھر میں ہے مگر پھر بھی تمہیں حریم کے ارد گرد ہی رہنا ہے"، اس نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ "اوکے میم"، وہ کہتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا۔ "آگے سے ایسا نہیں ہوگا"، وہ اس کے پاس سے گزرتا ہوا بولا تو نوشین نے فون بند کر دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔